یہ دائیں بائیں عباس کے دو علم ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں، جب علی کا 11واں بیٹا ظہور کرے گا، ایک ایک بندے کو بلائے گا، اے تنہائی میں بیٹھ کے بڑا سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ علی نے 2-4 الٹے سیدھے ادھر ادھر ہاتھ مارے اور آدم بن گیا۔ لے مٹی لے آ، پانی لے آ، میرا نام لے کے خمیر کر، جو چاہے گا خلق ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، میرا نام لے کے، میرا نام لے، جو چاہے گا خلق ہو جائے گا۔ کیوں زیغم اصل میں پھر یہاں تشریح کے بغیر ایک جملہ کہہ کے ایسے ہی روا روی میں گزرنے والا ہوں۔ علت کا لفظ تو کئی دفعہ سنا ہوا ہوگا، جیسے علت غائیہ ممکنات، علت غائیہ کائنات۔ اللہ کے ارادوں کی علت کا نام قائم ہے۔ میں نے کہا اللہ جانے کس کے سر سے گزرا، کس کے لوہے دل پہ اترا، جلی کے ارادوں کی علت۔ اگر میرا امام نہ ہوتا تو رب محمد کی قسم اللہ کے ارادے نہ تمام رہتے۔ نہیں جا، کل تک علم کے گھوڑے دوڑا، مرضی کے علماء سے رابطہ کر۔ دنیا سمٹ گئی ہے، اتنی سی تو رہ گئی ہے، ٹیلی فون پہ رابطے ہو سکتے ہیں، کائنات کے علماء سے رابطے کر کے پوچھ کے مجھے بتا اللہ کی تخلیق کی علت کیا ہے؟ زغم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ کتنے کر رہے ہیں؟ اتنے سے۔ پہلے تو مسلمان الگ کرو، پوری مخلوق کے مقابلے مسلمان اتنے سے ہیں، پھر مسلمانوں میں نمازی الگ کرو، آٹے کا نمک بھی پہاڑ نظر آئے گا، اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے میری عبادت ہو نہیں رہی۔ میں جب تفاسیر اہل بیت کو کھولتا ہوں آواز آتی ہے کہ غضنفر ذرا حوصلہ کر، ہمارے قائم کو تو آنے دے۔ پھر چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، پیشانیاں سجدہ رحمانی سے اٹھنے کا نام نہیں لے گی۔ اور جس کے ظہور کی انتظار میں اس کے ارادے ہوں۔ جی اسی لیے میں نے جملہ بولا تھا کہ اللہ کے ارادوں کی علت کا نام ہے قائم۔ وہ میں بخدا اگر علمی بحث میں الجھ جاؤں تو پھر یہ اشرا تو صرف اسباب و علل کو سمجھانے میں ہی گزر جائے گا، جبکہ پیغام بھی دینا ہے، مشن بھی چلانا ہے، اور آپ کا زینہ بھی بڑھانا ہے۔ بہت سی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ کیوں آج تک صفات الہی تو سامنے آئیں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں حق ہی پہنچاؤں، اور ان کو بھی صلاحیت عطا کر کہ حق کی ضربت کو برداشت کریں اور سمجھیں بھی۔ آج تک آدم سے سرکار عسکری تک اللہ کی صفات سامنے آئیں۔ ذات کل بھی پردہ تھی، ذات آج بھی پردہ ہے۔ جب جزیرہ خضرا سے پردہ اٹھے گا ذات سامنے آ جائے گی۔ ہاں لے اب دیکھو یہ پھر عالم کا پھریرا میرے ہاتھ میں، میں نے تو کہیں کہیں ان کی ذات کی جھلک بھی دیکھی ہے، اور پھر بھی میں نے انہیں اللہ نہیں سوچا، کیونکہ امتحان ہی یہی ہے بھائی، جہاں تک نگاہ کی رسائی ہو مانتے بھی جاؤ، اللہ بھی نہ کہو، شک بھی نہ کرو۔ جو نیر دے دی بیگم جو ایسا ہے مبارک ہو اسے، وہ سلمان کا کلاس فیلو ہے۔ اور جو ایسا نہیں
جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ کم ظرف، جو سوچتا ہے وہ بے ضمیر۔ ہاں، ضمیر کی خرابی سوچ پہ مجبور کرتی ہے، ظرف کی تنگی خدا کہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ جن کے خمیر اور ضمیر دونوں میں آلودگی نہیں ہوتی، نہ وہ اللہ کہتے ہیں جی، نہ وہ انکار کرتے ہیں۔ بس میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، میں نے سمیٹ لیا۔ تم یوں دیکھو، ایک شمس حقیقت ابھرا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، اب فیصلہ کیا ہوا؟ عشرہ اسی موضوع پہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی پہ ہی چلے گا۔ ایک شمس حقیقت، ایک آفتاب حقیقت، حقیقت کا ایک سورج، اب اس سے آسان تو نہیں ہو سکتا، حقیقت کا ایک سورج ابھرا، اتنی قدسی شعائیں تھیں اس میں، آنکھیں چندھی آ گئیں، اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کے دیکھا، بدن رکھتا تھا وہ سورج، کسی نے بازو ٹٹولا، کسی نے کلائی، کسی نے ہاتھ، کسی نے ران، کسی نے پنڈلی، جو بھی بھونکا اس نے کہا مجھ جیسا ہے۔ بس یہ سورج، یہ حقیقت کا سورج ایک دوسرے سورج میں ڈوب گیا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، بشریت اس وقت اتنی کم ظرف تھی، خدا کہنے پہ تل گئی۔ یہ دونوں سورج مل کر حسن نامی مغرب میں ڈوب گئے، یہ تینوں سورج حسین نامی مغرب میں ڈوبے۔ اسی طرح سورج ولایت کے، امامت کے، خلافت الہیہ کے، عصمت مطلقہ کلیہ الہیہ کے، اوصاف و ذات کبریائی کے 11 سورج ڈوبے ہوئے ہیں میرے زمانے کے امام کے وجود میں۔ وہ دیکھ رہا ہے، جس دن اسے یقین ہو گیا کہ میرے شیعوں کی آنکھیں میرے جلوے کی تاب لانے کو تیار ہیں، وہ آ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات دوستو یا نہیں؟ ہاں، بس آج ہم نے جو سبق دیا، میرے زمانے کے امام، بس یہ آخری جملہ ہے، میری طرف سے اسے تحفہ سمجھنا، مفت کا تحفہ ہے۔ زندہ ہے میرا امام، میرے امام کی زندگی، زندگی کی دلیل نہیں۔ او بھائی، یہ تو خود زندگی پر دلیل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، میرا امام کی زندگی، زندگی کی دلیل نہیں۔ اللہ بھی تو حی ہے نا؟ تو میں جھونکے کی طرح گزر رہا ہوں، پہلے میں خود مزہ لے رہا ہوں، خدا کی قسم اپنے اندر اپنے جذب کا خود ہی لطف لے رہا ہوں۔ سر اٹھاؤ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ حی کے معنی کیا ہے؟ پیچھے والو، زندہ، زندہ رہو۔ اللہ زندہ ہے تو پھر کسی دن مرے گا بھی نہیں؟ کیوں؟ اس لیے ڈر کیوں رہے ہو، جھجک کیوں رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ وہ زندگی سے زندہ نہیں۔ مرتا وہ ہے جو زندگی سے زندہ ہو۔ اللہ حی بالذات ہے، اپنی ذات سے زندہ ہے، اس لیے حی بھی ہے، قیوم بھی۔ پنڈی والوں اگر چلے نہیں گئے تو بندے اور خدا میں بس اتنا فرق ہے، وہ حی اور قیوم ہے، یہ حی اور قائم ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ حی و قیوم، یہ حی اور قائم۔